منہ بولا بیٹا بنا۔ یہ حضرت زید کون تھے؟ یہ بیچارے اچھے خاندان کے تھے، لیکن ڈاکوؤں نے ان کو بچپن میں کڈنیپ کر کے ان کو غلام بنا کے بیچے۔ اب حضرت زید غلام بن کر کے مکہ میں بک رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے حضرت حکیم بن حزام، انہوں نے خرید لیا حضرت زید کو اور پھر حضرت خدیجہ کو انہوں نے دے دیا۔ پھر حضرت خدیجہ کی شادی جب اللہ کے رسول کے ساتھ ہوئی تو حضرت خدیجہ نے حضرت زید کو اللہ کے رسول کی خدمت میں دیا۔ اللہ کے نبی نے حضرت زید کو اتنا پیار دیا، اتنی محبت دی کہ جب حضرت زید کا سگا باپ اور ان کا چچا جب ان کو پتا چلا کہ ہمارا بیٹا ہمارا بھتیجا مکہ میں محمد کے پاس رہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کو یہ پتا چلا کہ ہمارا بیٹا مکے میں ایک آدمی کے پاس رہتا ہے تو حضرت زید کا باپ اور ان کا چچا اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ اے محمد، ہم اپنے بیٹے کو لینے آئے ہیں، آپ ہمارا بیٹا ہمارے حوالے کریں۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ زید سے پوچھ لیجئے، اگر وہ آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہے آپ شوق سے لے کے چلیں۔ زید کے باپ اور زید کے چچا نے آ کر کے حضرت زید سے پوچھا کہ اے زید، ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کر کے جانے کے لیے آئے ہیں، تم غلامی کی زندگی چھوڑ دو، چلو اپنے گھر چلو اور آزاد کی زندگی گزارو۔ حضرت زید جواب دیتے ہیں اے میرے والد اور اے میرے چچا، میں اپنے آقا کو چھوڑ کر کے کہیں جانے والا نہیں ہوں۔ میرا سگا باپ بھی اتنا پیار مجھے نہیں دے سکتا تھا جتنا محمد رسول اللہ نے مجھ کو دیا ہے۔ میں اپنے آقا کو چھوڑ کر کے اپنے نبی کو چھوڑ کر کے میں کہیں جانے والا نہیں ہوں، میں رہوں گا تو محمد رسول اللہ کے ساتھ رہوں۔ جب باپ نے یہ دیکھا کہ میرا بیٹا جانے کو تیار نہیں ہے، باپ بیچارہ مجبور ہو کر اللہ کے رسول اتنا خوش ہوئے، آپ نے آ کر کے مکے میں اعلان کیا آج سے زید میرا بیٹا ہے اور میں اس کے باپ کے جیسا ہوں اور میری پراپرٹی کا وارث بھی زید بنے گا۔ آپ نے ایسا اعلان کر دیا اور پورے مکہ میں لوگ حضرت زید کو زید بن محمد کہتے ہیں۔ اب غور سے سنیے گا جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لینے سے وہ سگا بیٹا نہیں بن جاتا، اب اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک حکم دیا۔ حکم یہ دیا کہ اے نبی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زید کی بیوی ہیں، جب زید اپنی بیوی کو طلاق دے دیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ زید کی بیوی کے ساتھ طلاق کے بعد جب وہ عدت پوری کر لیں تو آپ ان سے نکاح کر لیجیے۔ اللہ کے رسول کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنے منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی کے ساتھ، جو سماج کی نظر میں آپ کی بہو ہے، اپنی اس لڑکی کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ آپ شادی کر سکتے۔ کتنی بڑی بات ہے! آج ہمارے سماج میں اگر ایسی کوئی رسم ہو اور آپ سے میں کہوں کہ اس رسم کو توڑ دیجئے تو آپ کی پیشانی پر بل پڑ جائیں گے، پسینہ آ جائے گا آپ کو۔ اتنی خطرناک رسم ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی، جب زینب کی عدت ختم ہو جائے تو آپ کو زینب کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ اللہ کے نبی ڈر رہے تھے کہ میں اگر زینب کے ساتھ نکاح کروں گا تو سماج کیا کہے گا؟ لوگ یہ کہیں گے کہ محمد رسول اللہ نے اپنی بہو کے ساتھ شادی کر لی، اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا۔ بڑے غور سے سننا میرے پیارے بھائیوں، محمد رسول اللہ نے کیسے رسم و رواج کو ختم کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ساتھ جب نکاح کیا، پورے مکہ میں اعتراض ہونے لگا۔ لوگ کہنے لگے محمد رسول اللہ نے اپنی بہو کے ساتھ شادی کر لی۔ لوگ کہنے لگے سارے مسلمانوں کو 4 شادی کرنے کی اجازت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں شادی کر لی۔ لوگ کہنے لگے انہوں نے دوسروں کے لیے الگ قانون بنایا اور اپنے لیے الگ قانون بنایا۔ اب اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، سورہ احزاب۔
ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ. او لوگو تم میرے نبی پر الزام لگاتے ہو کہ میرے نبی نے اپنی بہو سے شادی کر لی، جبکہ میرے نبی کی اولاد میں کوئی لڑکا نہیں ہے، میرے نبی کسی لڑکے کے باپ نہیں ہے، میرے نبی کی اولاد میں کوئی مرد نہیں ہے. آپ کے لڑکے ہوئے 3 لڑکے ہوئے، لیکن تینوں لڑکوں کا انتقال بچپن میں. آپ کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا، مرد نہیں ہوا. تو اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ان کی اولاد میں کوئی مرد نہیں ہے، تو پھر ان کی بہو کہاں سے آ گئی؟ لہذا تمہارا یہ اعتراض غلط ہے کہ انہوں نے اپنی بہو کے ساتھ. মা বোনদেরকে অনুরোধ করি আপনারা যেন না, বাংলা বক্তা আছে মৌলানা হাবিবুর রহমান সাহেব সালাফি, যাকে আমরা লম্বু নামে জানি, হাবিবুর রহমান লম্বু নামে আমরা জানি। তো আপনারা যেন না, 10 মিনিটের মধ্যে উনি আসবেন, আপনারা ওনার ওয়াজ শুনবেন। খুব ভালোভাবে বাংলা ভাষাতে খুব সুন্দরভাবে ওয়াজ করেন তিনি, আপনারা যেন না। और होटल बंद होने वाला है, जिनको खाना है जल्द अज जल्द खा लें। गौर करें मेरे भाइयों, आप एक रस्म को तोड़ने को तैयार नहीं। अल्लाह के नबी ने ऐसी रस्म को तोड़ा है, पूरा समाज आपका दुश्मन हो गया, मगर अल्लाह के रसूल ने हजरत ज़ैनब के साथ निकाह किया क्योंकि अल्लाह का हुक्म था। मेरे भाइयों, आप अगर अपने आप को अहले हदीस मानते हैं, कुरान और हदीस पर चलने वाला कहते हैं, तो रस्म और रिवाज की इन बेड़ियों को खत्म करो और शादी ब्याह को आसान करो। और मेरी बात नोट कर लो, समाज से बेहयाई और ज़िनाकारी नहीं खत्म हो सकती जब तक हम निकाह के सिस्टम को आसान नहीं करें। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरू मगूनतन, सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसके अंदर सबसे कम खर्च किया जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इदा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौन दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजू, जब तुम्हारे लड़का या लड़की के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, कोई दीनदार रिश्ता आ जाए, तो तुम शादी करने में देर न करो। इल्ला तफ़अलू, अगर तुम शादी वक्त पर नहीं करोगे, अगर अपने लड़का या लड़की की तुम शादी सही टाइम पर नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्दी व फसादुन अरीज़, तो जमीन के अंदर फितना फैल जाएगा, जमीन के अंदर फसाद फैल जाएगा, जमीन के अंदर बिगाड़ फैल जाएगा। आज बिगाड़ फैल चुका है और आज आप देखें कि कौन सा मुसलमानों का गांव ऐसा है और कौन सा मुसलमानों का शहर ऐसा है जहां मुसलमान नौजवान, चाहे वो लड़के हो चाहे वो लड़कियां हो, वो बदकारी की गलत आदत में न मुब्तला हो। आज हमारे घरों तक बदकारी पहुंच चुकी है मेरे भाइयों, हमारे गांव और हमारे देहातों में बुराई पहुंच चुकी है। हम जब तक निकाह को आसान नहीं करेंगे, बुराई खत्म नहीं हो सकती। हमारे नबी हमारे लिए नमूना है, और नमूना आप हर एतबार से। आप जब बिजनेस करें, व्यापार करें, नौकरी करें, पैसा कमाने के लिए आप घर से निकले, पैसा कमाने के लिए भी अल्लाह के रसूल आपके लिए नमूना है। आप आजाद नहीं है कि आप प्याज का पैसा भी अपने घर में लेकर के आए, रिश्वत का पैसा भी आप अपने घर में लेकर के आए, शराब बेच करके आप पैसा कमाए, नहीं, पैसा कमाइए, बिजनेस कीजिए, मगर हलाल तरीके से कीजिए। सूद और ब्याज की रकम अपने घर में मत लाइए। मेरे प्यारे भाइयों, आज अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि हमारे बच्चों को जरा सी खरोंच आ जाए हम बेचैन हो जाते हैं। हमारा बेटा बाइक से जा रहा है, हमारी बेटी घर से जा रही है, बेटे को चोट आ जाए तो बाप बेचैन हो जाता है, बेटी को खरोंच आ जाए तो माँ बेचैन हो जाती है। मेरे प्यारे भाइयों, अपने बेटे और बेटियों से इतना प्यार करते हो और उसी बेटे को उसी बेटी को हराम कमाई ला करके खिलाते हो, अपने बच्चों की परवरिश हराम पैसे से करते हो। क्या आपने अल्लाह के रसूल की वो हदीस नहीं सुनी, मा यरबू लहम मिन सोतिन, जिस बदन की परवरिश हराम कमाई से की जाए, जिस बदन के अंदर हराम पैसा चला जाए, फन्नार औला बिही, वो बदन जहन्नम की आग में डाला जाएगा। आप अपने बेटे और बेटी को दुनिया की आग में जलता हुआ नहीं देख सकते। मेरे भाइयों, जहन्नम की आग में अपने बच्चों को कैसे आप जलता हुआ देख सकते हो? सूद से अपने आप को बचाओ मेरे भाई,
حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچاؤ. یاد رکھو کل قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے پیسہ کہاں سے کمایا اور کیسے کمایا. اور یہ قیامت کی نشانی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال، کہ ایک ایسا دور بھی آئے گا جب لوگ پرواہ نہیں کریں گے کہ پیسہ حلال طریقے سے کما رہے یا حرام طریقے سے کما رہے. مجھے لوگوں نے بتایا کہ اس علاقے میں سود کا رواج بھی بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. لوگ سود کی رقم کھا رہے ہیں اور اس کو سود سمجھ بھی نہیں رہے ہیں. میرے بھائیوں، سود سود ہے، بیاج بیاج ہے. ہم اس کا نام بدل کر کے انٹرسٹ رکھ دیں، ہم اس کا نام بدل کر کے کچھ اور رکھ دیں، لیکن بیاج بیاج رہے گا. شراب شراب ہی رہے گی، زنا زنا ہی رہے گا. نام بدل دینے سے کوئی حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی. تو اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے. ہمیں اور آپ کو آج اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نبی کیا صرف نماز میں ہمارے لیے نمونہ ہے، کیا صرف روزہ میں ہمارے لیے نمونہ ہے؟ جی نہیں، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے تمام معاملات میں. ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر کسی نے کسی لڑکی کو گود لیا، پالا ہے، تو وہ لڑکی پالنے والے انسان کو باپ کہہ سکتی ہے یا نہیں، اور پالنے والی عورت کو ماں کہہ سکتی ہے؟ بالکل کہہ سکتی ہے. بھئی ہم ایک عام آدمی کو اپنے باپ کہہ کر کے، چچا کہہ کر کے پکارتے ہیں. ایک عام عورت کو جو بوڑھی ہے اس کو ماں کہہ کر کے پکارتے ہیں. ہمارے ماں کہہ دینے سے وہ ہماری ماں نہیں ہو جاتی، ہم احترام کے طور پہ ماں کہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر کسی نے کسی بچے کو گود لیا ہے تو وہ اگر ماں کی طرح پرورش کر رہی ہے، وہ باپ کی طرح پرورش کر رہا ہے، تو وہ لڑکا یا لڑکی اس کو ماں کہہ سکتی ہے، اس کو باپ کہہ سکتا ہے. مگر ماں کہہ دینے سے وہ اس کی سگی ماں نہیں ہو جائے، اور باپ کہہ دینے سے وہ اس کا سگا باپ نہیں ہو جائے گا. اور ولدیت میں ہمیشہ اس کے اصل باپ کا نام ہی لکھا جائے گا. اور جب اس لڑکا یا لڑکی کی شادی ہوگی، نکاح کے ٹائم بھی اس کا جب نام لیا جائے گا تو اصل جو باپ کا نام ہے وہی نام لیا جائے گا. اور سرکاری کاغذات بھی جب بنوائے جائیں تو کوشش کی جائے کہ اصل والد کا نام ہی لکھا جائے تاکہ کسی طریقے کی غلط فہمی نہ ہو. اسلام نے اس پر بڑی سختی سے زور دیا ہے کہ ولدیت کسی کی تبدیل نہیں ہونی چاہیے. جو جس کا باپ ہے اس کے اصل باپ کا نام ہی اس کے ساتھ دینا چاہیے. اور یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھیے کہ اگر کسی نے مان لیجئے کسی بچے کو گود لیا، اب پہلے سے اس کے کچھ لڑکے یا لڑکیاں ہیں، اب اس نے جس بچے کو گود لیا اگر اس کو دودھ پینے کی عمر میں دودھ پلا دیا، یعنی وہ بچہ یا بچی 2 سال کے اندر اس کو گود لیا اور اس کو دودھ پلا دیا 2 سال کے اندر، تب تو وہ سب آپس میں بھائی بھائی بن گئے، بھائی بہن بن گئے. لیکن اگر اس کو مان لو 2 سال کے بعد لیا یا دودھ نہیں پلا سکی تو پھر یہ آپس میں بھائی بہن نہیں مانے جائیں گے. اس عورت کے جو پہلے سے بچے ہیں وہ اس کے سگے بھائی بہن کے برابر نہیں مانے جائیں گے. جب یہ لڑکا یا لڑکی جوان ہوگا تو پھر اس کو باقی لڑکے یا لڑکیوں سے جیسا شریعت کا حکم ہے پردہ کرنا پڑے گا اور شریعت کے حکم کے مطابق چلنا پڑے گا. تو میرے بھائیوں، آج ہمیں اور آپ کو اس پر بھی غور کرنا ہے. ہم مسجد میں جاتے ہیں، ماشاءاللہ ماتھے پر سجدے کا نشان، ماشاءاللہ چہرے پر بھرپور داڑھی ہے، ہم اچھے ہیں، دیندار ہیں. مگر گھر کے اندر جب ہم جاتے ہیں ہماری بیوی کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے. بہت سارے لوگ ہیں سماج کی نظر میں بہت اچھے ہیں، گاؤں والوں کی نظر میں بہت اچھے ہیں، مگر اس کی بیوی سے جا کے پوچھو، بیوی بتائے گی کہ وہ کیسے کتنے اچھے ہیں. یاد رکھو، انسان جب گھر سے باہر نکلتا ہے لاکھ میک اپ کر کے نکلے، لاکھ اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کے نکلے، لاکھ اچھا بن کر کے نکلے، مگر انسان کتنا اچھا ہے یہ اس کے بچے جانتے ہیں، اس کی بیوی جانتی ہے، اس کے گھر والے جانتے ہیں. اس لیے اگر اچھا بننا ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے اچھے بنو، اپنی بیوی کے لیے ایک اچھے شوہر بنو، اپنے بچوں کے لیے ایک اچھے باپ بنو، اپنے ماں باپ کے لیے ایک اچھی اولاد بنو. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، وہ لوگوں تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے پریوار کے لیے اچھا ہو. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تمہارے اندر اپنے پریوار کے لیے سب سے اچھا ہوں.
کیا آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں؟ ارے نہیں مولوی صاحب، دن بھر کام کر کے رات میں تھکے ہارے گھر جاتے ہیں، بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ دنیا کے سب سے بڑے بزی اور سب سے ویست انسان بھی اگر بن جائیں تب بھی آپ کی بیوی کا آپ کے اوپر حق ہے میرے بھائی، اور بیوی کا حق آپ کو ادا کرنا۔ ایک شوہر اور بیوی کا رشتہ بڑا پیارا رشتہ ہے، اس رشتے کو آپ کو نبھانا پڑے۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے، میں آخری باتیں کر رہا ہوں کیونکہ مجھے حکم بھی ملا ہے، بات کو شارٹ کر دیجئے۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے حضرت ابو درداء انصاری رضی اللہ عنہ۔ یہ انصاری صحابی تھے، مدینہ میں رہتے تھے۔ یہ رات میں نماز پڑھتے تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے۔ شادی ہو چکی تھی لیکن بیوی سے کوئی مطلب نہیں رکھتے تھے، بیوی کے پاس بہت کم رہتے تھے۔ ان کے ایک دوست تھے حضرت سلمان فارسی، یہ اکثر اپنے دوست کے گھر آتے تھے، اور ابھی چونکہ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو حضرت سلمان فارسی اپنے دوست کی بیوی کے ساتھ ہی بات چیت کرتے تھے، ان کا سامنا کرتے تھے کیونکہ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا۔ بخاری کی روایت ہے، ایک دن حضرت سلمان فارسی اپنے دوست ابو درداء کے گھر آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ میرے دوست ابو درداء کی جو بیوی ہے ام درداء، ان کے بال بالکل بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ بالکل میلا کچیلا بنا ہوا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے پوچھا کہ بھابی جان یہ آپ نے کیا حلیہ بنا کے رکھا ہے؟ آپ کا چہرہ اتنا اترا ہوا کیوں ہے؟ آپ کے بال اتنے بکھرے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ تو شادی شدہ عورت ہیں، آپ کو تو بن سور کے رہنا چاہیے، بن ٹھن کر کے رہنا چاہیے، اپنے شوہر کے لیے سج دھج کے رہنا چاہیے۔ غور کریں ہماری مائیں میں، جلسے میں جانا ہے تو بڑی خوشبو لگا کے اور بڑے میک اپ کر کے جاتے ہیں، شادی بیاہ میں جانا ہے تو نئی والی ساڑی نکال کے جاتے ہیں، اور شوہر بیچارہ وہ جب گھر میں آتا ہے تو اس کے سامنے کبھی بننا سورنا اور اپنے آپ کو سجانا سنوارنا اس کو ضروری نہیں سمجھتے۔ یاد رکھیے یہ شوہر کا حق ہے کہ بیوی اس کے لیے سجے اور سنورے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ بھابی جان یہ آپ نے کیا حلیہ بنا کے رکھا ہے؟ آپ کا بال ایسا بکھرا ہوا ہے، چہرہ اتنا میلا کچیلا ہے، کیا بات ہے؟ حضرت ام درداء کہنے لگی، اے سلمان میں کیا بتاؤں، میں میک اپ کر کے کیا کروں گی، میں بن سنور کر کے کیا کروں گی، میرے شوہر کو مجھ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ رات میں وہ رات میں تہجد پڑھتے ہیں اور دن میں وہ روزہ رکھتے ہیں، ان کو تو اپنی بیوی بچوں سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی سمجھ گئے کیا مسئلہ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو درداء آئے گھر میں، روزہ رکھے ہوئے تھے، وہ نفل روزہ تھا، روزہ رکھے ہوئے تھے، دسترخوان بچھایا اور حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ کھانا کھا لیجیے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، پہلے آپ کو بھی کھانا کھاؤں۔ بولے میں روزہ ہوں گا، نہیں آپ کو روزہ توڑ دیجیے، آپ ساتھ میں کھانا کھائیں۔ حضرت سلمان فارسی نے زبردستی ان کا روزہ توڑوایا۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی پتا چلا کہ نفلی روزہ، رمضان کے روزے کی بات نہیں ہو رہی ہے، نفلی روزہ توڑا بھی جا سکتا ہے اگر کوئی ایسی مصلحت آ جائے۔ سلمان فارسی نے روزہ توڑوایا، دونوں دوستوں نے روزہ توڑا، ساتھ میں کھانا کھایا۔ اس کے بعد جب رات ہوئی، عشاء کی نماز کے 1 گھنٹے کے بعد حضرت ابو درداء کھڑے ہو کر کے تہجد کی نماز پڑھنے لگے۔ حضرت سلمان فارسی نے منع کیا، رک جائیے، ابھی تہجد مت پڑھیے، تھوڑا اور ٹائم گزر جانے دیجیے۔ تھوڑا اور ٹائم گزر گیا، آدھی رات ہو گئی، پھر حضرت سلمان نے کہا، حضرت ابو درداء کھڑے ہونے لگے، حضرت سلمان نے کہا ابھی رک جائیے، ابھی تہجد کا ٹائم نہیں ہوا ہے۔ جب رات کا آخری پہر آیا اور فجر کے 1-2 گھنٹہ پہلے کا وقت آیا، تب حضرت سلمان فارسی نے کہا اب اٹھیے اور اب آپ تہجد پڑھیے اور میں بھی آپ کے ساتھ تہجد پڑھوں۔ جب دونوں دوستوں نے تہجد کی نماز پڑھ لی، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اب حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اے ابو درداء، ان لربک علیک حقا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ اے ابو درداء،
आपकी आंखों का भी हक है, आपकी बीवी का भी हक है, आपके मेहमान का भी आपके ऊपर हक है, आपके शरीर का भी आपके ऊपर हक है, और आपके रब का भी आपके ऊपर हक है। आप नमाज पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप तहज्जुद पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर अपने जिस्म का भी ख्याल रखिए, अपनी बीवी का भी ख्याल रखिए, अपने मेहमान का भी ख्याल रखिए, सबको सबका हक दीजिए। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये पूरा वाकया बयान किया गया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सदक़ सलमान, सलमान बिल्कुल सही कह रहे हैं, सलमान ने बिल्कुल सही कहा। तो मेरे भाइयों, इस्लाम तो ये तालीम देता है, इस्लाम इस बात का नाम नहीं है कि आप बीवी बच्चों को भूल जाएं और आप दिन भर नमाज ही पढ़ें और दिन भर आप रोजा रखें और बीवी बच्चों का हक अदा न करें। आप एक अच्छे बाप बने, एक अच्छे शौहर बने और एक अच्छे परिवार के आप सदस्य बने। ये भी अल्लाह के रसूल की सीरत का हिस्सा है। वक्त मेरा पूरा हो चुका।